جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چلائے جا سکتے، اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے اندر درخواستیں دائر کی گئی، مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی، 9 رکنی کل بینچ بنا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کا حصہ تھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کہہ دیا کہ جناب میں اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اپنے ریزنز بھی دیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں۔ تحریک انصاف کو توڑنے کا عمل یا اس کے ٹوٹنے کا عمل جاری ہے، لوگوں کی گرفتاریوں کا اور گرفتاریوں کے بعد جماعت چھوڑنے کا عمل جاری ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ اچھا، یہ جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے، اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا مقدمہ ہے، عام شہریوں کا۔ جی ہاں جی، عام شہریوں کے مقدمات جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلانے کا معاملہ ہے، تو اس کی تو سماعت ہوگی، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ وہ تو ان کا تو بڑا اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹانس ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی کل سے سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے نہیں جی نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب علیحدہ ہو جائیں گے، کل سے ہی انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ لیکن آج جو ہی مقدمے کی سماعت شروع ہوئی، وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہوتا میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اس بینچ کو کورٹ ہی نہیں مانتا۔ اس وقت تک بننے والا ہر بینچ جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، یہ آپ کو پتا ہے معطل ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد روکا ہوا ہے عدالت نے، تو اس کے بعد تو سارے مقدمات چل رہے ہیں۔ یہ اتنا سخت موقف تو حکومت نے نہیں لیا، اٹارنی جنرل صاحب نے نہیں لیا کسی بھی مقدمے میں آ کے جناب کہ ہم تو سپریم کورٹ کو مانتے ہی نہیں، کسی بینچ کو نہیں مانتے۔ پر قاضی صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جناب میں نہیں مانتا۔ شاید وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آبویسلی آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور واحد جج ہیں پاکستان کی حالیہ تاریخ میں، تو اس سے پہلے کبھی کوئی گئے ہوں، واحد جج ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی، جہاں پہ وہ آئین کے حوالے سے تقریب ہو رہی تھی، اور وہ مناظر بھی ہمارے ٹی وی نے دیکھے کہ ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی جج جا کے اس طرح سیاستدانوں کے بیچ میں بیٹھ گیا ہو۔ آلدو کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ پھر قاضی صاحب نے وہاں پہ بتایا کہ جی میں صرف آئین اور قانون اس کے لیے آیا تھا، اور آئین کی بالادستی کے لیے آیا تھا، اور آئین کی چھوٹی سی کتاب بھی انہوں نے ہاتھ میں وہاں پہ پکڑ کے دکھائی جب وہاں پہ موجود تھے۔ پر اینی وے وہاں پہ جج صاحبان نے بھی اپنے اپنے ریمارکس وغیرہ دیے اس مقدمے کے حوالے سے۔ ایون کہ اعتزاز احسن اور لطیف کوسا صاحب نے باہر میڈیا ٹاک بھی کی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، ہماری خواہش تھی کہ قاضی صاحب بھی اس مقدمے کو سنتے ہیں اور یہ مقدمہ اسی طرح آگے چلتا، لیکن بینچ ٹوٹ گیا، اور قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق صاحب جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گئے۔ جسٹس طارق نے بھی کہا کہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں معزز جج صاحبان علیحدہ ہو گئے، دوبارہ بینچ بنایا گیا، 7 رکنی بینچ اب اس کی سماعت کر رہا ہے۔ اور پھر ایک معزز جج صاحب نے پوچھا بھی کہ جناب اب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اٹارنی جنرل صاحب سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ حکومت کا بھی اتنا سخت موقف نہیں ہے، جنہوں نے بل پاس کروایا تھا کہ جناب ہم اس عدالت کو نہیں مانتے، بینچ کو نہیں مانتے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہیں، اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ حکومت نے 3 مہینے پہلے ہی ان کو چیف جسٹس کے طور پہ جو ہے نامزد کر دیا۔ ویسے تو انہوں نے آئین کے قانون کے مطابق بننا ہی ہے چیف جسٹس، پر 3 مہینے پہلے جو ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی کل لوگ پوچھ رہے تھے کہ آخر ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ 3 مہینے پہلے۔ اور اب جو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ حالیہ عرصے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے شاید کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم ان عدالتوں کو عدالتیں نہیں مانتے، ان فیصلوں کو فیصلے نہیں مانتے، ان کورٹس کو کورٹس نہیں مانتے، تو یہ جو جتنے بھی معزز جج صاحبان ہیں، اگر کوئی حصہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے، جو ان کی تنخواہیں ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے جا رہی ہیں، تو کیا وہ پیسے بھی تنخواہیں بھی نہیں لے رہے؟ معزز جج صاحبان تنخواہیں اور مراد تو لے رہے ہیں، ساری اسی طرح مراد لے رہے ہیں نا، تو پھر یہ کیسے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اتنی ہم نے بڑی جوڈیشری رکھی ہے، اتنی بڑی تنخواہیں جو ہے عوام کے ٹیکسز سے پے ہو رہی ہیں، پر وہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ان عدالتوں کو نہیں مانتے۔ پر اینی وے یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ باقی وہاں پہ مختلف جو ہے آرگومنٹس وغیرہ پیش کیے گئے، اب کل تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ جو عبوری طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ دے عدالت کے جو ان کے اوپر سٹے دے دیا جائے مقدمات کے اوپر، وہ تو سٹے نہیں دیا گیا، لیکن کل اب اس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ دیکھتے ہیں یہ مقدمہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ لطیف کھوسا صاحب نے بھی وہاں پہ اپنے دلائل وغیرہ پیش کیے اور مختلف چیزوں کے اوپر آرگیو کیا۔ انہوں نے جو فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز تھی اس کا بھی ذکر کیا کہ جناب اس حوالے سے پہلے پریس ریلیز آ چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے
کہ جناب جو ہے لوگ گلٹی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیسے جو نیچے افسران جو ہیں، جو ماتحت افسران ہیں، فوجی افسران، جب وہ عدالتوں میں جج کے بطور بیٹھے ہوں گے، وہ کیسے اپنے جو فارمیشن کمانڈرز ہیں، جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے، ان کی جو یہ اعلامیہ ہے، اس کے برخلاف کوئی فیصلہ دیں گے کہ جناب نہیں یہ گلٹی نہیں ہے، یہ انوسینٹ ہے. تو یہ نقطہ ایک انہوں نے اٹھایا. بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور عدالت کے اندر بھی اس کے اوپر بحث وغیرہ ہوتی رہی، اور جو ہے نا مختلف لوگوں نے اپنی اپنی آراء کا وہاں پہ اظہار بھی کیا. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جن کے حوالے سے کل سے یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اتنے امپورٹنٹ مقدمے میں وہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور علیحدہ ہونے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا. یقیناً آئین اور قانونی مقصد ہوگا. اب باقی جو جتنے جج صاحبان بیٹھے ہوئے، کیا وہ آئین اور قانون کو نہیں سمجھتے؟ باقی جتنے جج صاحبان ہیں جو اس دن پارلیمنٹ میں نہیں گئے تھے، صرف اکیلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے تھے، تو کیا وہ بھی اپنی دانست میں ان سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ایک الگ کوشچن ہے. اور دیکھتے ہیں جی اب مقدمہ آگے کس طرف جاتا ہے، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹنے پھوٹنے کا عمل جاری ہے. غلام سرور صاحب کو کل گرفتار کیا گیا. اب ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو، اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر کی وجہ سے وہ چھوڑ رہے ہیں. غلام سرور کا پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان، اور باقاعدہ ویڈیو کے ذریعے انہوں نے اعلان کیا ہے. اور اس طرح کے آج کل بڑے ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں. بھاولپور سے بھی ایک ویڈیو پیغام آیا تھا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کا، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی دردناک قسم کی وہ فوٹیج تھی. وہ دیکھ کے جو ہے اس کو جو ہے لوگوں نے کہا کہ کیا یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان تھا. کافی اس کی فوٹیج کے اوپر کافی بحث وغیرہ ہوتی رہی. اور یہ وہ سارے بنیادی انسانی حقوق ہیں جن کی ڈسکس ہونا تھا کورٹ کے اندر. فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمہ چلانے کی بات تھی، جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی میں بڑا کلیئر فیصلہ دے چکے ہیں. آج ان کا اس بینچ کا حصہ نہ بننا اور اس سے علیحدہ ہو جانا یقیناً جو ہے پھر اس کے اوپر سوالیہ نشان تو ہوگا. لوگ اپنی اپنی آراء کا اظہار کریں گے، لیکن معزز جج صاحب آئین اور قانون کو عام شہریوں سے بہتر سمجھتے ہیں، تو یقیناً ان کا فیصلہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہی ہوگا. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جناب لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ، گرفتاریوں کے بعد جماعت کو چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے. عمر چیمہ صاحب کو آج اے ٹی سی میں پیش کیا گیا. ان کو وہاں پہ اینٹی ٹیررسٹ جو کورٹ ہے اس کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پہ ان کی اہلیہ ان سے ملنے آئی ہوئی تھی. اور اہلیہ جب ان سے مل کے باہر نکلی تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. گرفتار کر کے اب ان کو کسی تھانے میں شفٹ کر دیا گیا جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو یہ سچویشن ہے. یہ اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون کی سچویشن ہے. میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ اس کو کورٹ ہی نہیں مانتے اس بینچ کو جب تک اس بل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو دوسری طرف حکومت نے تو ویسے ہی عدالتوں کو کتنا مان رہی ہے، آئین کو کتنا مان رہی ہے، قانون کو کتنا مان رہی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے اوپر وہ تشویش کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں جو تشویش ہونی چاہیے کہ جناب یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک آئین موجود ہے، ایک قانون موجود ہے، لیکن جو ہے حکومت کا رویہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 90 روز میں الیکشنز نہیں کروانے، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے وہ نہیں کرنا. جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب ضمانت کر دیں گے لیکن آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. اور اب عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ کو گرفتار کر دیں، ان کی بیوی کو. کیوں غلام سرور صاحب کی اہلیہ کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے تو پھر آج فوراً گرفتاری کے بعد ویڈیو بنا دی. جو پریس کانفرنس کر رہا ہے ویڈیو اپنی جاری کر رہا ہے، اور اس چیز کا ذکر ہوا آج عدالت کے اندر. لطیف کھوسا صاحب نے بھی جناب اس چیز کا ذکر کیا. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وکلا کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے اس حکومت کی جانب سے، یہ سب کچھ وہاں پہ ذکر ہوا. کیا ان ساری چیزوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے آئین کے اندر، قانون کے اندر؟ کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر جج صاحبان کا کلیئر ایک موقف آئے اور قوم کو پتا چلے؟ ویسے تو اب قوم کو پتا چل گیا کہ کون کدھر کھڑا ہے، کون کس کی نظر میں کیا چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، کس سیاستدان کی نظر میں یا کسی اور کی نظر میں. تو وہ تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں. اینی وے جی، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ہو سکتا ہے کہ اب عمر سرفراز چیمہ صاحب کوئی اعلان کریں تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور پھر ان کی اہلیہ کو بھی چھوڑ دیا جائے. لیکن دیکھتے ہیں، ابھی تک تو وہ اس قسم کا کسی بھی اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک چھٹے نہیں ہیں. باقی جو
پریس کانفرنسز کرتا گیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ پھر جو مائنس عمران فارمولے پہ کام کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دیے گئے ہیں، وہ بھی باہر ہیں. تو باقی جو ہے وہ ان لوگوں کے جو ابھی تک زیر عتاب ہیں اس حکومت کے. اچھا، انویسٹمنٹ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اب آج خبر آئی ہے کہ کے پی ٹی کا کنٹینر جو ٹرمینل ہے وہ ابو ظہبی پورٹس چلائے گا، وہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور اب یہ انویسٹمنٹ اس میں ہوگی جی تقریباً $1 ارب کی یا اس سے تھوڑے زیادہ کی. اچھا، یہ بڑا ضروری ہے کہ جو انویسٹمنٹ آئے وہ کوئی نیا پروجیکٹ آئے نا جناب، کوئی نیا پورٹ بنا رہے ہیں، کوئی نئی انڈسٹری لگا رہے ہیں، کوئی نیا اکنامک زون بنا رہے ہیں، کوئی نئی چیز ہو. یہ تو ہم اپنے اثاثے اگر ہم نے اپنے ایئرپورٹس، اپنے ٹرمینل، اپنی فیکٹریاں، اپنے ادارے ان کے حوالے کرنے ہیں غیر ممالک کے اور غیر ممالک کی حکومتوں کے، تو یہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو. یہ تو ہم اپنا گھر بیچ رہے ہیں، اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، اور ماضی میں بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی رہی ہے. اس کا کتنا فائدہ ہوا؟ انویسٹمنٹ تو وہ ہے نا کہ کوئی آئیں یہاں پہ آ کے کہیں کہ جناب یہ دیکھیں جناب، ہم یہ 3 ارب کی نئی انڈسٹری یہاں پہ لگ رہی ہے، یہ 4 ارب کی یہ چیز لگ رہی ہے، یہ آپ ہمارا پورٹ لے لیں گے، پھر اس میں جو آمدن ہوگی اس میں بھی ان کا حصہ ہوگا، کچھ ہمیں چیز ملے گی، باقی حصہ وہ باہر لے جائیں گے. باقی جو آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں وہ ضرور اپنے پروفٹس لے کے جائیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے تو پروفٹ نہیں لے کے جائیں گے. لیکن انویسٹمنٹ کوئی نئی ہو جس سے جاب جنریشن ہو، نئی انڈسٹری لگے، نئی چیزیں تو سامنے آئے نا. یہ ہمارے ہی ادارے اگر ہم نے ان کے حوالے کرنے، یہ تو وہ حالت ہے کہ جی ہم نے وہ معاشی حالت اس نہج پہ آ گئی کہ اپنی گھر کی چیزیں بیچ بیچ کے ہم اپنے بل ادا کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ تو نہیں ہوئی. لیکن حکومت جو کہہ رہی ہے کوئی بہت بڑا ان کا منصوبہ ہے، اس منصوبے کے تحت دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینوں میں کتنے بڑے نئے پروجیکٹس پاکستان کے اندر شروع ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی جو تفصیلات آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.